السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام لوگ جو حج 2020 کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کر چکے ہیں یا وہ جو ہے تو ارادہ رکھتے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے تو نیوز یہ ہے کہ کل آخری دن ہے، اور جو ہے جس نے اپلائی کرنا ہے گورنمنٹ اسکیم کے لیے وہ لازمی اپلائی کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تو ڈیٹ ایکسٹینشن کے کوئی چانسز نہیں ہیں، کیونکہ آلریڈی گورنمنٹ نے 2 دن مزید دے دیے تھے، 7 اور 8 مارچ۔ آج بھی جو ہے بینک کھلے رہے، جن میں لوگ جا کے جنہوں نے اپنی جو ہے درخواستیں جمع کروائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کل کا آخری دن ہے، جس نے اپلائی کرنا ہے کل وہ لازمی جا کے اپلائی کر دے۔ آج جو ہے 8,068 درخواستیں اکٹھی ہوئیں 12ویں دن 5:30 بجے تک کی اپڈیٹ کے مطابق، اور جو ہے تو لوگ سٹل اپلائی کرتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی تو کل انشاءاللہ تعالی ٹوٹل درخواستیں جو ہیں 1,50,000 کو کراس کریں گی۔ آج جو ٹوٹل درخواستیں ابھی تک ہوئی ہیں ان کی جو ہے تعداد ہے 1,45,239، اور جو ہے اسٹل اپلائی کر رہے ہیں لوگ۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ جو ہے چل رہا ہے کہ کس بینک میں کتنی درخواستیں اکٹھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ایچ بی ایل ہے 26,000 سم تھنگ درخواستوں کے ساتھ، دوسرے پہ ایم سی بی، تیسرے پہ میزان آ گیا ہے۔ ایچ بی ایل کو اس نے کراس کر لیا تھا تھوڑے ٹائم پہلے تک، ابھی پتہ نہیں ہے کہ لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے، اور کل کیا مزید کون سا بینک سب سے زیادہ جو ہے اپلیکیشنز جمع کرتا ہے۔ تو یہ تھی اپڈیٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو سٹی وائز بھی بتا دیتا ہوں۔ سٹی وائز جو ہے فیصل آباد دیکھ لیں تو فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، کوئٹہ اور رحیم یار خان، سیالکوٹ، سکھر کی اپڈیٹ ہے۔ فیصل آباد کی سیٹس جو ابھی تک جو ہیں جنہوں نے جمع کروائی ہیں 5,734، اسلام آباد 30,015، کراچی 31,204، لاہور 25,390، ملتان 11,981، پشاور 23,402، کوئٹہ 7,332، رحیم یار خان 1,044، سیالکوٹ 7,198، اور سکھر 1,939۔ ٹوٹل 1,45,239۔ 5:30 تک کی یہ اپڈیٹ ہے۔ اسٹل اگر کوئی جو ہے درخواستیں جمع ہوئی ہوں گی تو ان کا جو ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ میں کل شاید بتا سکوں، کیونکہ کل میں نے ایک اپڈیٹ دی تھی کہ درخواستوں کی 1,35,000 سم تھنگ، لیکن بعد میں کچھ اور درخواستیں اکٹھی ہوئیں، تو کل ٹوٹل جو تعداد تھی جمع ہونے کی درخواستیں وہ 10,521 تھی، اور جب میں نے اپڈیٹ دی تھی شاید اس وقت 8,000 سم تھنگ چل رہی تھی، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، تو وہ آپ لوگ جو ان کے وہ بھی ٹھیک کر لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نئی خوشخبری یہ ہے کہ جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ قرآن اندازی کی تاریخ 12 مارچ کو جو ہے اعلان ہو چکا ہے ان کی طرف سے، حج منسٹری کی طرف سے، کیونکہ آج میں کچھ پڑھ رہا تھا کہیں پہ۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ جنہوں نے اپلائی کر لیا یا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی ہے، اور بعد میں بھی کوئی پرائیویٹ پیکیجز میں جانا چاہتے ہیں، وہ بھی دعائیں کریں کہ اللہ پاک ان کے لیے کوئی وسائل اور اس طرح پیدا فرما دیں کہ کچھ کوٹا اتنا مل جائے کہ کچھ ریٹس میں کمی آ جائے، فیس میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری بھی دعائیں ہیں، آپ بھی ہم سب کے لیے دعائیں کریں، اور سب سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے سلیکشن ہو جائے قرآن اندازی میں، ان کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اس کے علاوہ عمرہ کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس آج صبح فجر کے وقت جو نیوز آئی کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے مطاف اوپن کر دیا گیا پبلک کے لیے، اور لوگوں نے طواف بھی کیا، وہاں پہ نماز بھی ادا کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری اپڈیٹ کے مطابق عمرہ والوں کے لیے اپڈیٹ یہ ہے کہ عشاء کے بعد سے فجر تک عمرہ والوں کے لیے جو ہے حرم شریف اوپن رہے گا، کہ وہ اس میں جا کے اپنے احرام میں جا کے عمرہ کر سکیں گے۔ صبح کے وقت وہ عمرہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ جو احرام والے لوگ ہوں گے ان کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اچھا، اور جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے رات کو جائیں گے نا، تو وہ جو ہے باب علی ہے وہاں سے داخل ہوں گے، وہاں سے سارے حجاج جو ہیں وہ داخل ہو سکیں گے عمرہ کے لیے۔ سو آپ سب لوگ جن کو پتہ ہے کہ وہ لوگ گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بھی اپڈیٹ شیئر کر دیں، جنہوں نے اپلائی نہیں کیا ان کے ساتھ بھی کر دیں، سوشل نیٹ ورکس پر بھی کریں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، جہاں جہاں پہ آپ کی رسائی ہے، ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔
اگر ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے تو اسٹیٹس لگا سکتے ہیں کہ کل آخری تاریخ ہے، آپ سب بھائی اپلائی کرو، آپ بہنیں اپلائی کرو، جن جن کو مسئلہ ہے، کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے ہو نیچے کومنٹ کریں، لائک کریں ویڈیو کو. میں انشاءاللہ جو ہے ضرور انشاءاللہ آپ کی میسیجز کا آنسر دوں گا. جو بات مجھے نہیں پتہ ہوگی میں آگے سے پتہ کرواؤں گا. حج منسٹری تک جو ہے میرے کچھ دوست ایسے ہیں جن سے میں رابطہ کر کے بہت ساری معلومات بتا سکتا ہوں. تو پلیز گائز بالکل بھی نہ شرمائیں، جو چیز ہوتی ہے جسٹ وہ لکھ لیں. اس کے علاوہ جو ہے واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے 0345964778 اور اگر باہر میں کوئی ملک میں کوئی بندہ ہے اور جن کو اگر واٹس ایپ کی ایکسیس نہیں مل رہی میرے نمبر کے لیے تو وہ +923459647789 پہ جو ہے واٹس ایپ پہ مجھے میسیج کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا آپ کی جواب دینے کے لیے اور آگے سے آپ کی جواب منگوانے کے لیے. اگر ضرورت پڑی تو میں آگے آپ کو کسی کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دوں گا. کل آخری دن ہے، ضرور کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے میں حاضر ہوں. رات دن کبھی بھی آپ کال کر سکتے ہیں، کبھی بھی میسیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اسی خدمت کے لیے ہیں، آپ بھی خدمت کریں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں سب سے زیادہ، اور لوگوں کو یہ نمبر جہاں جیسے اس کو چاہیے ان کے ساتھ شیئر کر دیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، رات 2 دن ہو، اینی ٹائم. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگین آپ کو اس طرح کی روزانہ کی ویڈیوز اپڈیٹس، کیونکہ جسٹ کل تک تو یہ اپڈیٹس ہیں، اس کے علاوہ جو ہے پھر جو ہے قرآن اندازی کی اپڈیٹس ہوں گی. اس کے بعد جو ہے حج کی باقی بھی معاملات کی، قرآن اندازی کیسے کریں، نہیں سوری قربانی کیسے کریں، کہاں جائیں، وہاں پہ جا کے کون سی ادویات لے کے جائیں، شوگر اور بلڈ پریشر کے لوگ کیا لے کے جائیں، ساری انشاءاللہ معلومات انشاء تعالیٰ میری یہی کوشش ہوگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو ساری معلومات شیئر کروں. تو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے انفارمیٹکس چینل کو، اور جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ملتے رہیں گے. انشاءاللہ وہاں پہ بھی اگر ہم سب کی حاضری ہوئی، میں گیا تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی میں انشاءاللہ اس طرح کے انعقاد کروں گا کہ آپ سب لوگ آ سکیں، مجھ سے مل سکیں، میں آپ لوگوں سے مل سکوں. ٹھیک ہے نا بھائیو؟ تو بھائیو ہیں، میری بھائی ہیں، بہنیں ہیں اور بزرگ ہیں، آپ سب لوگوں سے یہی میں بہت بہت شکریہ. نوید احمد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.